بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب حمدے سب ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ، دو عالم کے داتا، آپ کے اور میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول ہو، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی، والدین نبی اور اولیاء امت پر۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ لا ریب عزت عظمت والی کتاب قرآن مجید ہدایت کے لیے عطا فرمائی، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت جیسا نشان عقیدہ عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، آپ کا یہ سالانہ پروگرام درس قرآن و حدیث کے نام سے میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا سید محمد شمس الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انعقاد پذیر کرتے ہیں، ان کے برادر اصغر بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ صبح صبح کے وقت اکثر لوگ نکل جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے پروگراموں میں جانے آنے کا، تو چونکہ سحری کی ہوئی ہوتی ہے، رات کی نیند بھی مختصر ہوتی ہے، ذرا تراویح کے بعد سونا، پھر سحری کے لیے اٹھنا، تو نکل جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ خوشی ہے کہ مائیں بہنیں بھی موجود ہیں اور میرے بزرگ نوجوان بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر نور محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، جتنا وقت مجھے دیا ہے قبلہ شاہ صاحب نے انشاءاللہ اسی کے اندر میں گفتگو کروں گا، اور مجھے کچھ پہلے تھوڑا سا تھا کہ میں نے کہا یار موضوع استعانت ہے، استغاثہ ہے، پتہ نہیں پہلے تو لوگ سمجھن یا نہ سمجھن، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا، شاہ صاحب کے دروس میں سنتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر، جیسا ماحول انہوں نے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے اسٹیج پر، اور اہل علم حضرات کو یہ بلاتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ جیسے بندے کو بلا لیا ہے، ویسے ان کی نظر مفتیاں تے ٹک دی ہے، پہلی باری غیر مفتی بندہ بھی سدیا انہوں نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ ہاں جی بالکل۔ احباب ذی وقار توجہ کیجیے گا، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، کیونکہ ایک خاتون کی، ایک عورت کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت ایک خاندان کو لے کر چلتی ہے، وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کی تربیت پر بڑا فوکس کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کمی تھی۔ شاہ صاحب مجھے جہاں تک اندازہ ہے رمضان شریف کے کسی پروگرام میں نے عورتوں کا اہتمام ساتھ نہیں دیکھا، یہ پہلا پروگرام میں نے دیکھا ہے، اور اس کی ضرورت ہے، اور آواز میری جو ہے وہ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جب تک عقیدہ پختہ نہ ہوگا آپ ایک اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے۔ اور آج جتنے فتنے ہیں نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ہر بندہ اسکالر بنا پھرتا ہے، پروفیسر بنا پھرتا ہے، جس کو دو چار آیتیں آتی ہیں وہ بیٹھ کر اپنا نیا عقیدہ شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ احباب ذی وقار، اس وقت ضرورت ہے ایسے موضوعات کی کہ اگر ہم بزرگوں سے استمداد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان کو فریاد کرتے ہیں، ان سے استعانت طلب کرتے ہیں، استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، پکارنا، استعانت کا مطلب یہی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا۔ تو لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تم یار داتا صاحب جا کے دعا کرتے ہو، تو بابا فرید جا کے کرتے ہو، سلطان باہو کرتے ہو، اللہ اتنے نہیں سنتا، اللہ اتنے نہیں سنتا۔ میں نے کہا سنتا ہر جگہ سے ہے، پر یاروں کے ڈیروں پر مان جلدی جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، رب سنتا تھا پر مانتا نہیں تھا۔ مانا کب ہے؟ جب 100 سال بعد کہا یا رب بحق محمد مصطفیٰ، 100 سال کا رونا ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ ایک طرف ہے۔ سو سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، رب سنتا تھا پر مانتا نہیں تھا۔ مانا کب ہے؟ جب 100 سال بعد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر لیا تو رب تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اب تم کہتے ہو کہ رب تعالیٰ یہاں سے نہیں سنتا، مسجد میں نہیں سنتا، گھر میں نہیں سنتا، دربار پہ زیادہ سنتا ہے۔ میں کہ سنتا ہر جگہ پہ، یاراں دے ڈیریاں تے من چھتی جاندا،
اور یہی استغاثہ ہے, یہی استمداد ہے, ان سے مدد طلب کرنا, کیونکہ وہ جگہ ہے نزول رحمت کی, اللہ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے. میں کہ 4 سال تسی ایاک نعبد و ایاک نستعین عمران خان کو سنیا ہے, لیکن آج شاہ صاحب کے اسٹیج پر بھی یہ بات سنیں. اب یہاں پر یہ بات سمجھے, میں زیادہ کتابیں نہیں لے کے آیا, اگر آپ سعودی عرب کا قرآن پاک اٹھائیں نا جو حاجیوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے, اسی آیت کی تفسیر اٹھائیں, وہ پتہ کی لکھتے ہیں کہ جی امداد جو ہے وہ ما تحت الاسباب جائز ہے, ما فوق الاسباب جائز نہیں ہے. تھوڑی گل سمجھنا, کہتے جی سبب ہوئے نا, جینا بندہ جیتے دی مدد کر سکتا ہے, جس طرح عام بندہ عام بندے کی مدد کر سکتا ہے, لیکن قبر والا نہیں کر سکتا. کہتے وہ تو قبر میں ہے, وہ تو میت ہے, وہ تو برزخ میں ہے, زندہ بندے کی مدد کیسے کرے گا؟ کہتے جی ما تحت الاسباب جائز ہے, یعنی تسی گزرے جانا ہوگا نا, اتو رکشے تے بیٹھو گے, گاڑی تے بیٹھو گے, بس تے بیٹھو گے, تانوں گوجرے لے جائے گی. کہتے یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اکھ بند کرو, اکھ کھولو تو گوجرا آ جائے. یہ ما فوق الاسباب ہے, گاڑی ما تحت الاسباب ہے. گل ذرا سمجھنا, بابا جی گڈی تے بیٹھ کے گزرے جا سکتے ہو, اکھ بند کرو گے جاؤ گے. کہتے نہیں وہ سبب دے, یہ بغیر سبب تو ہے. میں نے کہا قرآن پاک اٹھا کے دیکھو, اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی مدد کرتا ہے اور ما تحت الاسباب کا بھی یہ انداز اختیار فرماتا ہے. دونوں انداز قبلہ شاہ صاحب موجود نے. اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی کرتا ہے, ما تحت الاسباب بھی کرتا ہے. اللہ دے بندے ایک گل ذہن نشی رکھنا, اہل سنت دا عقیدہ کی ہے, مدد اللہ دی ہے, چاہے جبرائیل کو کرا دے چاہے غوث اعظم کو کرا دے. مستحاد حقیقی اللہ ہے, موصل حقیقی اللہ ہے, فاعل حقیقی اللہ ہے. اللہ دے چاہے بغیر کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا, کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا, کوئی صحابی مدد نہیں کر سکتا. آج 17 رمضان شریف ہے, غزوہ بدر کا دن ہے, آج 2 ہجری 17 رمضان کو مدد ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان چاہے جو ہٹ چکے, یا اللہ اگر ہے 313 آج نہ رہے, قیامت تک تیرا کسے نہ نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا, 1000 فرشتہ لے کے آئے, میکائیل علیہ السلام آئے, 1000 فرشتہ لے کے آئے, اسرافیل علیہ السلام آئے, 1000 فرشتہ لے کے آئے. رب نے فرشتے میں مدد کی تھی تو قرآن رب نے کیا اچھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. محبوب قیامت کے دیہڑے بدر کے دیہڑے اساں تیری مدد کی ہے. یا اللہ بدر تے لے کے آیا جبرائیل, مدد تے لے کے آیا میکائیل, مدد تے لے کے آیا اسرافیل. رب آخیا جبرائیل کرے تاوی میری ہے, غوث کرے تاوی میری ہے, میکائیل کرے تاوی میری ہے, بابا شریف کرے تاوی میری ہے, اسرافیل کرے تاوی میری ہے, داتا صاحب کرے تاوی میری ہے. اللہ کے اندر مدد میری ہے. مصر پاوے جبرائیل بڑھاوا, پاوے کسی ولی کو بڑھاوا, پتہ کی لکھا مدد اللہ کی آ رہی ہے, لے کے جبرائیل آ رہا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ کہنا بے شک اسا بدر دے دن تہاڈی مدد کیتی ہے. بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جب تم بے سرو سامان تھے, جنہوں صحابہ تھوڑے سن, سازو سامان تھوڑا سی, تلواریں تھوڑی سن, گھوڑے تھوڑے سن. اللہ کہنا اس دن اسا تہاڈی مدد کیتی ہے. یا اللہ لے کے جبرائیل آیا, فرمایا بھیجیا تے میں نا. پتہ کی چلا مدد کس کی ہے؟ بولے ذرا مدد کس کی ہے؟ مدد اللہ کی ہے. چاہے تو ولی سے کروا دے, چاہے تو فرشتے سے کروا دے, چاہے تو نبی سے کروا دے. موصل حقیقی اللہ, فاعل حقیقی اللہ, مستعان حقیقی اللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ. جی اللہ نہ چاہے سرکار غوث اعظم بھی نہیں کرنی, اللہ نہ چاہے داتا صاحب بھی نہیں کرنی, اللہ نہ چاہے کسی نبی بھی نہیں کرنی. اللہ چاہے گا تو ہوئے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوئے گی. اچھا جی ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب, گل ہم تھوڑی میری سمجھنی ہے, ذرا تھوڑی گل سمجھنا. ذرا گل یہ نہیں کہ سبب دے تحت ہو سکتی ہے کہ سبب تو بغیر ہو سکتی ہے. اچھا گل ہو لکھی ہے, کہتے جی زندہ کر سکتا میت نہیں کر سکتی, زندہ کر سکتا میت نہیں کر سکتی. اے میرے نزدیک بزرگ بیٹھے نے, اگر میں یہ گل آکھاں کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ بابا جی کر سکتے ہیں, گل میری ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. کیوں؟ اللہ جو نہ چاہے گا یہ نہیں کر سکتے, حالانکہ زندہ نے پھر بھی نہیں کر سکتے. پتہ کی چلیا گل یہ نہیں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, گل یہ نہیں نیڑے ہے کہ دور ہے, گل یہ نہیں قریب ہے کہ نزدیک ہے, گل یہ نہیں طاقتور کمزور ہے. گل یہ اللہ چاہے تو گل ہوئے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوئے گی. پاوے زندہ کو کروا دے, پاوے مرنے والے کو کروا دے. گل ہے اللہ دے چون دی, گل ہے اللہ دے چون دی. زندہ یا فوت شدہ دی گل نہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی زندہ کر سکتا ہے, میں قبر والا نہیں کر سکتا. میں تو پھر روح تو نہیں نہ مرتی, بزرگوں کی بہت روحانی ہوتی اور روح تو موت نہیں ہوتی. چل اگلی گل چھڈ, وہ قرآن کہنا شہید زندہ ہے.
قبر بھی چلا جائے پھر خیر تو زندہ ہے نا. پھر کارمانس ڈالو حسین ابن علی کر سکتا ہے, میدان کربلا شہید ہے پر پھر بھی کر سکتا ہے, مولا علی شہید ہے پر پھر بھی کر سکتے ہیں, عثمان غنی شہید ہے پھر بھی کر سکتے ہیں, حضرت فاروق اعظم شہید ہے پھر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو زندہ ہے نا. قرآن دی نص اتنے مننے گا نا, کیونکہ قرآن کہندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جب اللہ دی راہ وچ قتل کیتے گئے, اللہ کہنا بل احیاء, زندہ نے. جو تیری شرط ہے کہ زندہ کر سکتا ہے, پھر مطلب ہے ہر شہید کر سکتا ہے, کیونکہ قبر چ یہ پر ہے زندہ. گل زندہ یا مردہ دی نہیں, گل نیڑے یا دور دی نہیں, گل طاقتور یا کمزور دی نہیں, گل اللہ دے چون دی یا نہ چون دی ہے. اور اے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ بھائی یا کہ نستعین, اللہ تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جدو بھی کسی مزار تے جا کے گل کری دیے, اے اللہ دے ولی, اے داتا صاحب, اللہ دے دتے تو سانو دو, اللہ دی عطا نہ دو. مطلب کہ ہر سنی کا عقیدہ ہے اللہ چاہے گا تو مدد ہوئے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو مدد نہیں ہوئے گی. اگلی گل سنو, ما تحت الاسباب تے ما فوق الاسباب. ایک مثال میں قرآن پاک دیواں توجہ ہے تہاڈی سبحان اللہ کھڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے تے ملکہ بلقیس آ گئی ہے 1 میل دے فاصلے تے, 1 میل دے فاصلے تے آ گئی ہے. وہ ملک 1500 کلومیٹر ملک یمن دے شہر دی رہن والی ہے. سلیمان علیہ السلام آخیا کیڑا بندہ ہے جڑا ملکہ دے آن تو پہلا دا تخت لے کے آندا ہے. ملکہ 1 میل دے فاصلے تے, تخت 1500 میل دے فاصلے تے, 80 ہاتھ لمبا ہے, 80 ہاتھ چوڑا ہے, 80 ہاتھ اونچا ہے, 7 دروازے چ بند نے, ہیرے جواہرات لگے نے, پہرے دار کھڑے نے, رستے دا کسی کو پتہ نہیں. سلیمان علیہ السلام کہندے نے اودے آن تو پہلا مینوں تخت چاہیدا ہے, اودے آن تو پہلا تخت چاہیدا ہے. ایک جنت کے کہنا جی میں لے کے آنا, فرمایا کنی دیر لائے گا, انہوں نے کہا تہاڈی محفل ختم ہوئے گی اس تو پہلا تخت ایتھے ہوئے گا. آپ نے فرمایا مینوں اس تو پہلا چاہیدا. قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب, پھر ایک بندہ بولیا جن کو کتاب دا کچھ علم سی, کیڑی کتاب دا, زبور دا, قرآن دا نہیں. اور من الکتاب کچھ علم تھا, سارا نہیں سیکھا. کہتا انا آتی کا بہی قبل آئی یرتد الیک طرفک, سلیمان علیہ السلام جی آرڈر کرو تو میں لے کے آنا. فرمایا کتنی دیر لائے گا, آپ کو کہنے لگا جی اکھ چپتے ہوئے تخت اتنے ہوئے گا. تخت کنی دور ہے, 1500 میل دور. گل کر لگا ما فوق الاسباب دی, تخت کیویں ہونا سی, وہ جہاز لے کے گیا ہے, وہ ٹرک لے کے گیا ہے, وہ گڈی لے کے گیا ہے, نہیں اکھ چپکن تو پہلا فلما راہ مستقیم, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ چپکی ہے, تخت سامنے پیا سی, یا اللہ اٹھیا بھی نہیں, یا اللہ گیا بھی نہیں, تخت لے کے ہی آیا, یا اللہ یہ کی ہے. جواب آیا اینوں ہی ملی جاندے نے, یہ کی ہے. سعودی عرب کے قرآن پاک لکھنے والا تفسیر لکھنے والا کہنے لگا ما فوق الاسباب نہیں ہوندی, میں کہ ملکہ بلقیس دا تخت جڑا آیا ہے تحت الاسباب آیا کہ فوق الاسباب آیا. اگر تو جہاز لے کے جانا, کوئی گڈی لے کے جانا, ٹرک لے کے جانا, لد کے لے کے آندا, تے سبب سی انہیں اکھ چپکن تو پہلا لے کے آیا ہے. فرمایا ما فوق الاسباب آیا ہے. فرمایا اللہ دا نبی تو نبی رہا, نبی دا منن والا ما فوق الاسباب مدد کر سکتا. کیا بابا جی گل سمجھ آئی ہے؟ پتہ لگیا سبب تو بغیر میں اکھ چپکاں تو گزرے نہیں جا سکتا, پر سرکار غوث اعظم جا سکتے ہیں, کیونکہ میری وسعت نہیں جو انہوں کا مقام ہے. اچھا قرآن پاک ایک اور مقام دیا ما فوق الاسباب, جیڑی چیز سبب تو ہٹی ہوئے نا وہ ما فوق الاسباب ہے. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال ہو گئے یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام نے بچھڑے آیا, باپ بیٹے بچھڑے ہویا, 40 سال گزر گئے نے. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے بھائی مصر دے تخت گئے جناب گندم لین واسطے. اوتھے جا کے ملاقات ہوئی, گل بات ہوئی, انہوں نے آخیا پیارے یوسف علیہ السلام تہاڈے غم چ رو رو کے ابا جی دی بینائی کمزور ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی, کمزور ہو گئی ہے بینائی, تے تہاڈے غم چ بڑا روندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا آخیا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا, اے میرا قمیض لے جاؤ گے, جا کے یعقوب علیہ السلام نے ابا جی دے چہرے تے پایا جے, نظر واپس آ جائے گی. لو شادی نظر خراب ہو جائے تو بندہ آپریشن کرا ہے, نظر خراب ہو جائے بندہ دوائی لینا ہے, نظر خراب ہو جائے بندہ اکثر دارو پاؤں ہے. یہ سبب کے تحت سبب آپریشن ہے, سبب دوائی ہے, سبب دارو ہے. ایک قمیض دے نال بھی کبھی کسی کو شفا ہوئی ہے, قمیض دے نال بھی شفا ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قمیض دیتا ہے, اس سبوں بھی قمیض سکھا گا فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا. پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لے کے گئے نے, یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کے گئے نے, جا کے قمیض چہرے تے پائی ہے, بینائی پوری ہو گئی ہے. پتہ چلا اللہ دے نبی نے مدد کی ہے, اللہ دے نبی دی
मां फौकल असबाब की तातुल असबाब नहीं होई, मां फौकल असबाब होई है। अच्छा इतने ब्रेक आके गल दसो तुहानू, सरकार गौसे पाक दी सीरत तुसीं पढ़ो, किबला शाह साहब ने बड़ी बड़ी वाकया बयान किया होगा। सरकार गौसे पाक बैठे सन, सर्दियों के दिन सन, चादर लाई हुई सी ते तालिब इल्म बैठे सन। आपने अचानक अपना हाथ चादर के अंदर इंज दाखिल किया, थोड़ी देर तो बाद कढ़िया, चेहरा सुर्ख हो गया तो शागिर्द कहते हैं पानी टपकन दिया बाजू चो, पानी के कतरे, कहने सर्दी है, हाथ चादर च पाया है, पानी कितों आया? कहते इस गल 2 महीने गुजर गए, असं मदरसे मौजूद हाँ, असं पूछा कोई सरकार गौसे पाक को, लेकिन दिन टाइम तारीख असीं लिख लीए। कहते 2 महीने गुजरे ने, कुछ बंदे आए मदरसे के अंदर, तो फिर ताइफ उन्होंने कोल ने सरकार गौसे पाक की दुआरगाह पेश किए हैं, अर्ज की महबूब उसने बड़ा करम किया जे, और बड़ी नजर करम फरमाई दे, जो तुम मुश्किल कशाई ना कर दे, असा तो डुब गए सा। कहते तोहफे ताइफ दे के बाहर निकले, तालिब इल्म आख्या ठहरो ठहरो की गल हुई है, काहदे तोहफे ताइफ ने? उन्हें आख्या 2 महीने पहला असीं समंदर जा रहे सा, बैरी बेड़ के उत्ते तूफान आ गया, बेड़ा डोलन लग पिया, सानू यकीन से डूब जाना है, असीं बेड़े के किनारे ते खलो गए, बगदाद वाल मुंह कीता, सिर फरियाद पीड़ा दे पीड़ा, मैं जब सड़ी कर डरते हूं, बेड़ा आया गया विच खपड़ा दे, जिथे मछ न पहले डरते हूं, मैं उम्र सुहानी शाह जियानी मेरी खबर ले जब करते हूं, पीर जिना दे मीना बाहू कंडी लग दे करके। कहते बगदाद शरीफ वाल मुंह करके सरकार गौसे पाक ने आवाज मारी है, कहते समंदर चो हाथ से निकले आए, बेड़ा खिंच के कंधे के नाल ला छड़िया, बेड़ा खिंच के कंधे के नाल लाया, नमाज पढ़ के बाहर निकले, हो सकता है कोई बंदा निकले कि सुनने उसी कमाल कर छड़ी है, बैठा बंदा कमरे च हो, हाथ चादर से पावे, 2 महीने के फासले पे समंदर च बेड़ा बेड़ा पड़ा छड़े, ये हो सकता है, ये कैसे हो सकते हो? और आखे दसिया कि मलका बल्कीस का तख्त आ सकता है, तो बहुत ज्यादा बेड़ा क्यों नहीं पड़ा सकते? नाराए रिसालत, शाने गुलामान मुस्तफा, जे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती 1500 मील तो अख चपकण तो पहला बेड़ा तख्त ले आ सकते हैं, तो सरकार गौसे आलम बेड़ा नहीं करा सकते। वो भी मां फौकल असबाब है, ये भी मां फौकल असबाब है। तो कहना जी मां फौकल असबाब मदद नहीं हो सकती, मैं क्या हुई है, कुरान गवाह हुई है। आ तेरे तीसरी मिसाल दवा कुरान च, सुभान अल्लाह कह जरा, आ मदद हो रही है मफौकल सबाब, सबब तो हट के, सबब तो हट के, सबब दे मुहताज तुसी मैं वा, हर बंदा नहीं, अल्लाह के वली नहीं, और मफौकल सबाब भी कर सकते हैं। अब आप ज़िक्र औलाद का हसूल निकाह का मरकजी मकसद है, और अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा एक अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह का निज़ाम है। कुदरत होती है और बदला तो बगैर बारिश बरसा सकता है, पर बरसाउंदा नहीं, ये उसका निज़ाम है। बदल चढ़ते हैं तो नहीं आता है, मर्द औरत को बगैर औलाद दे सकता है, लेकिन निज़ाम की है, निकाह होता है, अल्लाह औलाद देता है। लेकिन कुरान पाक में ऐसा वाकया मज़कूर है, हज़रत बीबी मरियम को अल्लाह ने औलाद दी है शोहर तो बगैर। बाबा जी सबब की है निकाह, मां फौकल असबाब की है, निकाह भी ना हो अल्लाह फिर औलाद दे दित्ती के जरिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ने, काला इन्ना माना रसूल रब्बिक, अंत की आख्या बीबी मरियम मैनू तेरे रब ने भेजा है, कहने वास्ते आए लिया हवाला के गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दूं, लिया हवाला के मैं तुम्हें दूं सुथरा बेटा। पुत्र कौन दिंदा है, बोलो जरा, पुत्र कौन दिंदा है? अल्लाह। तिया कौन दिंदा है? अल्लाह। कुरान गवाए, अल्लाह फरमाता जिन्हों चौना पुत्र देना, जिन्हों चौना तिया देना, जिन्हों चौना मिला के देना, जिन्हों चौना नहीं देना। या अल्लाह कुरान कहता है पुत्र तू देना है, तिया तू देना है। जबराइल अलैहिस्सलाम के कहता पे लिया हवाला पे गुलामन ज़किया, मैं देना सुथरा बेटा, या अल्लाह पुत्र तो तू देना है। फरमाया हाँ हाँ, जबराइल आखे आखे तो देना मैं ही आ, और गौसे आज़म देना मैं। सरकार गौसे पाक मौजूद सन, एक बीबी आ गई, अर्ज की हजूर बड़े वलिया को दुआ कराई है, मेरे मुकद्दर च औलाद कोई नहीं, औलाद नहीं होंगी। जेड़ा वलिया इंज वेखदा है कहना उत्ते तेरे मुकद्दर च औलाद नहीं लिखी, अज मैं तुहाडी बारगाह चाहिए दुआ करो। सरकार गौसे पाक आखिया या अल्लाह ने एक पुत्र दे, जवाब आया प्यारे अब्दुल कादिर के मुकद्दर च औलाद कोई नहीं। अच्छा या अल्लाह फिर 2 दे दे, या अल्लाह 2 दे दे। फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर कई 100 वली दुआ कर चुके हैं, ये मुकद्दर च औलाद कोई नहीं। अच्छा या अल्लाह फिर 3 दे दे, 4 5 6 7 तो 7 गल आई, जवाब आया अब्दुल कादिर बस कर, ये मुकद्दर च एक भी रिश्तेदार तेरे कहते 7 पुत्र दे छड़े नहीं, 7 दे छड़े नहीं। अगर कोई आखे पुत्र दिंदा अल्लाह, पुत्र दिंदा अल्लाह, तिया दिंदा अल्लाह, तुसी कहंदे गौसे आज़म ने दुआ की है, मैं कहते रब जिब्रील के जरिए दे सकता है, ते गौसे आज़म के जरिए भी दे सकता है।
وہ بھی ما فوق الاسباب ہے, یہ بھی ما فوق الاسباب ہے. بابا جی گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ مشکل تے نہیں پتہ کی چلیا سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا بلقیس, حضرت بلقیس دا تے ما فوق الاسباب آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی آئی ہے تے ما فوق الاسباب آئی ہے. حضرت بی بی مریم نو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ملیا تے ما فوق الاسباب آیا. اچھا اگلی گل سنو توجہ ہے تہاڈی. جبرائیل بشر ہے کہ نور ہے؟ بشر ہے کہ نور ہے؟ نور ہے. قرآن کہتا فتمثل لها بشرا سویا, کامل بشر دی صورت بن کے جبرائیل آیا. یہ مطلب ہے نور بشر بن کے آ سکتا. سبحان اللہ کہنا ذرا, نور ہے بشر بن کے آ سکتا ہے. اچھا آ جائے تو لیا حوالہ کے پتر بھی دے سکتا ہے. تیسری گل شاہ صاحب تشریف فرما نے حضرت موجود نے پتر دتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے گریبان چ پھونک ماری ہے. حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئی. یہ مطلب بابیاں نے پھونکن کچھ ہوندا تے ہے یار. سبحان اللہ نے کہنا ذرا, بس نور بشر بن کے آ سکتا ہے, پتر بھی دے سکتا ہے. پھونکنا اثر تے ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام پھونکنا مردے زندہ کر, پھونکنا مردے زندہ کر, پھونکنا چڑیا کی جان پاؤں دے. جبرائیل علیہ السلام پھونکنا حاملہ کر دے. پتہ کی چلے اور بابے پھونک مارتے سے پھونکنے میں کچھ ہوتا ہے یار. بول سبحان اللہ. بابے زیوکار ما فوق الاسباب ہے. ہر چیز ما تحت الاسباب نہیں. اللہ چاہے تو ما فوق الاسباب میں کراوے, چاہے تو ما تحت الاسباب کرا دے. اگلی گل کی بھائی یا تو نستعین, یا اللہ مدد تیرے کو منگتے ہیں. اچھا اس گل کا 14 سال بعد مولویوں کو بہت پتہ لگا, صحابہ کو بھی پتہ لگا. جہاں سرکار دی بارگاہ جاندے آلہ رحمت اللہ کا بندہ آیا انہاں کہ سرکار سی درود تاج پڑھ دینا ساڈے مسئلہ پڑھ جاندا ہے. دافر بلاء والوباء والقحط والمرض والالم, حضور دافر بلا نے وباواں نو قحط نو مرضاں نو علم نو غماں نو دور کر دے نے. ایک بندہ کہندا جی شانہ رب دیاں نے, رب مرضاں نو قحط نو بلاواں نو پریشانیاں نو دور کردا ہے. تے اعلی حضرت نے 400 صفحے دی پوری کتاب لکھ چھڈی ہے. الامر والاولا, سوال ہے ایک سطر دا, کیا حضور دافر بلا ہے؟ اعلی حضرت نے 400 صفحے دی پوری کتاب لکھ چھڈی ہے. نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. ہمیں تو نہیں آخیا ملک سخن کی شاہی, تم تو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. جس سمت آ گئے ہو, جے قلم اٹھایا تے فتح نظریہ, جے قلم اٹھایا تے کنزل ایمان, جے قلم اٹھایا تے ہدایت یا بخشش. بڑے بڑے مفتیان کرام سوال پورے صفحے کا ہوتا ہے تو جواب ایک سطر ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, منع ہے, نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت کو ایک سطر کا سوال ہے, پوری کتاب لکھ چڑی 400 صفحے. صحابہ کرام کو نہیں سی پتا مستعان حقیقی اللہ ہے, موصر حقیقی اللہ ہے, فاعل حقیقی اللہ ہے. انہوں نے جدوں کو مشکل پیش ہوتی ہے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوتے ہیں. اور میرے امام نے کہا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اور آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور ہے, عامر رمادہ دے نا تو ایک سال ہے, قحط پہ گیا, بارش بند ہے, بارش نہیں ہو رہی. اور اتنے تک لکھا ہے کہ مٹی 10 انچ سوا ہوتی ہے, سوا جل گئی ہے, بارش نہیں ہوئی کئی مہینے تک, لوکی بڑے پریشان نے. حضرت بلال حارث مزنی رضی اللہ عنہ سرکار دے صحابی نے, مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک موجود ہے. قبیلے والے آخیا بلال بکری ذبح کرو, کوئی قبیلے چ گوشت تقسیم کرو. نہ کہا بکریاں دے پلے کچھ نہیں آگا, کہا کچھ نہیں آگا, کھاندیاں کچھ نہیں آگا, پلے کی کہا ذبح کرو. ذبح کیتا تے سرخ ہڈیاں نکلیاں جدوں تے حضرت بلال دے زبان چوں آہ نکل گئی. سیدھے حضور دی بارگاہ چائے سرکار دے روضہ انور دے کول آ کے بیٹھ گئے اور آ کے کی آخیا, یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے, اپنے رب کو بارش لا کے دیو. اپنے رب کو سرکار دی قبر انور دے کول آ کے بیٹھے, یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے, اپنے رب کو بارش لا کے دیو. گھر بیٹھے بارش نہیں سی مانگ سکتے, بارش کو برسوندا ہے اللہ, لیکن کر نہیں منگی, حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے. حضرت صاحب کا قبلہ کا موضوع کی سی, استعانت و استغاثہ بالغیب و بالمیت. اہل برزخ دے پیروں
सरकार की कबर अनवर के कोल बैठे, कहते जो मैं दुआ की है उत्थे बैठे बैठे मैंने ऊँग आई, सरकार ख्वाब चाहे फरमाया बिलाल बिन हारिस मुजनी परेशान ना हो, बारिश आ जाएगी। फारूक आजम ने फरमाना जाके कि मसाइल को जरा दकीक अंदाज ना, भरपूर अंदाज ना मसाइल को हल करो। हजरत बिलाल उठे, जनाब फारूक आजम को आए, फरमाया सरकार ख्वाब मिले ने, मैं जाके कबर अनवर ते अर्ज की सी, सरकार आख्या जनाब उमर बारिश आ जाएगी। फारूक आजम रो रख पे ये नहीं आख्या, सरकार की बारगत लैन की गया सा, सरकार ने सुनने को पर्दा फरमा दे, कल ही जाके रोना है, कल ही जाके मंगना, और अल्लाह शाह राज बने रहा, अल्लाह को मंगना। इन्हें सियापा मौजूद सा, उन्होंने हुंदिया गल हुई है, सारे सियापा ने एक शर्त किया है कि आज ले उनकी पनाह आज। मैं क्या सरकार दे सियापा नहीं पता भाई या के रस्ता ही तेन आज पता लगा, और सरकार दे सियापा जो मुश्किल पेश होती दरे मुस्तफा ते आते। अज असीं कबरां जाने, मज़ारात जाने, बुजुर्गों की बारगाह च हाज़र होने, ये अकीदा सानू किन्ने दिता है? सुनन दारमी शरीफ उठाओ जरा, सुनन दारमी शरीफ पहली जिल्द, बारिश बंद हुई मदीना शरीफ सहाबा इकट्ठे होकर माशा सदीका रज़ी अल्लाह कोल आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अज उन्होंने भी यौम विसाल है 17 रमजान शरीफ, सुभान अल्लाह खो जरा, मेरी माँ जी दे ताड़ी माँ जी दे सारे स्वामी सुभान अल्लाह खो जरा। अम्मा आयशा सदीका दे कौन सहाबा है? सुनन दारमी शरीफ से पाक मौजूद है। अम्मा जी बारिश नहीं हो रही, मस्जिद नबवी शरीफ होए ए हुजरा आयशा है, अम्मा जी बारिश नहीं हो रही। फरमाया सरकार दा रोज़ा अनवर तुहाडे दरमियान मौजूद है, मेरे को की लेना है? सरकार दे कब्र मुनव्वरा ते जाओ ते सरकार दे रोज़े ते आसमान दे दरमियान जिहड़ी छत ना, इत्थों एक खाना खोल दो थोड़ा जा, सरकार दे रोज़ा पाक ते आसमान दे दरमियान कोई आड़ ना रहे ते बारिश आ जाएगी। सियाबा गए ना जाके छत थोड़ी जी खाना खोल छड़िया, सियाबा कहते छत खोली नहीं तो बदल चढ़ पे, कहते बारिश हुई और खोल के बारिश हुई, इन्नी बारिश हुई कि जानवर खा खा के ना घा बूट ते चंगे मोटे हो गए। सियाबा क्या आमुल फतक, आमुल फतक मोटापे वाला साल, जानवर इन्ने फिट गए खा खा के। अबाब ज़ीवकार ए कब्र मुनव्वर वाल किन्ने भेजा है? अम्मा आयशा सदीका ने। क़यामत दिन रब पूछेगा ओ मज़ारात ते काली जांदे सी, कब्रां ते काली जांदे सी, देखो अम्मा जी ने भेजा सी, या अल्लाह अम्मा जी ने भेजा सी, अम्मा जी ने भेजा सी कि सरकार दी कब्र मुनव्वर वाल जाओ। बारिश कौन बरसांदा है? अल्लाह। हजरत बिलाल बिन हारिस आए ने सरकार दे रोज़ा अनवर ते, अम्मा आयशा ने सदीका ने भेजा है सरकार दे रोज़ा अनवर ते। मैं किबला जो 2018 च मदीना शरीफ हाज़री हुई है ना, सरकार दे रोज़े दे कोल लंदे गए, किसी बंदे खलोते होंदे लार मार लैके लोगों को खराब करने लई। अच्छा एक बंदा 4-5 बंदे इकट्ठे कीते, पता की कह रहा? अच्छा एक बंदे बादशाह की दावत होवे, एक बंदे वज़ीर आज़म की दावत होवे, ते कहने वाल जाओगे तुसी? मेरी और जाने में एक रग फड़ के मैं लागे खलो गया, मैं कहा जी वज़ीर आज़म वाला उन्हें मेरे वाल मुतवज्जे होया। वो क्यों? मैं क्या इस वास्ते कि बादशाह का वज़ीर आज़म वाल जाना, वाला जाऊंगा फस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या रब आखे कोई कमी कोताही हो जाए तेरे मुस्तफा पे जाओ, मैं क्या रब आखे है, मैं क्या पूरी दुनिया ते सी अल्लाह दे मेहमान आ, पर मदीने आके खास रूह दे मेहमान सी, खास रूह दे मेहमान आ। अम्मा आयशा सदीका भेजा है सरकार दे रोज़ा अनवर वाल जाके छत खोलो। अच्छा इच हिकमत की सी? बाबा जी सरकार दे रोज़ा अनवर तो छत खोली है तो बारिश आई है। उलमा फरमांदे ने जो आसमान ने कब्र रसूल वेख्या ना तो खुशियों दे आंसू निकल गए, रो लग पिया। आसमान तो बारिश बरसी जो सरकार दे रोज़ा अनवर बाबे ज़ीवकार सहाबा कराम मुश्किल पेश होती चल दरे मुस्तफा पे केदे वास्ते आज ले उनकी पनाह आज नबी मानो। बाबे ज़ीवकार या कर नस्ताइन दा माने कि अल्लाह तुझे ही से, अल्लाह चाहे तो नबी मदद कर देने, अल्लाह चाहे तो वली मदद कर देने, अल्लाह चाहे तो अल्लाह दे नेक बंदे मदद कर देने। अहले सुन्नत दा कीदा। अच्छा ए मेरे को किताब तो मैं नहीं लेके आया, ए हाजी मेरे को किबला शाह जी तफसीर उस्मानी मकतबा फिक्र देवबंद मौलाना तफसीर उस्मानी है जी, जिद को हो जाके सूरह फातिहा कट सकता है। सूरह फातिहा कटे तो यही आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की लिखिया, कहना इस आयत शरीफा से मालूम हुआ उसकी जात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी जायज नहीं। हाँ अगर किसी मकबूल बंदे को महज वास्ता रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्ताअनत ज़ाहरी उससे करे तो जायज है। मैं क्या आई समझना कीदा है असी अल्लाह के वलियां नूं अल्लाह की मदद का मौका समझ के, अल्लाह की मदद का तोहफा समझ के मदद मंगने ना, और अल्लाह के बंदे बंद कर देने अल्लाह की अता ना। मैं क्या मौलाना उस्मानी ने यह गल लिखी है मकतबा देवबंद फिक्र के मौलाना ने, और यह गल लिखी है कि अल्लाह के बंदे नूं अल्लाह की रहमत
میں کیا ہر سننے آئی سمجھتا کیوں جی قبلہ شاہ یہ شاہ عقیدہ ہے اللہ دے بندے اللہ دی عطا نہ مدد کر دینے احباب زیوکار توجہ فرمانا ذرا میں اپنے موضوع آ رہے ہیں ایک تے گل ہوگی اے کہ ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب دوجی گل کہ سرکار دے صحابہ سرکار کو مشکل کشائی واسطے حاضر ہوندے سن اے میرے کو کتاب ہے جناب امام بخاری دے الادب المفرد امام بخاری کہنے سی بخاری بڑی پڑھ دے ہیں میں کہا جی بخاری تو پڑھنی ہی چاہیے دیئے اور بخاری شریف سرکار علیہ السلام دی مدد کرنے دے بڑے انداز موجود نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ چ آئے بخاری شریف حوالہ پیش کر لگا اے بات سنونا عرض کی حضور میرے والد شہید ہو گئے میدان احد میری جب 6-7 بہناں نے میرے تے قرضہ بہت زیادہ کہ محبوبہ قرضہ لینے والے گھر آئے کھلوتے نے کھجوراں آئیاں نے پک کے گھر پر کھجوراں نے تھوڑیاں جیاں سرکار جب تسی آؤ نا تسی کہ نظر کرم کرو نا محبوبہ آن کے تو میرا کام بن سکتا سرکار آخیا ابو ہریرہ چل حضرت جابر نے فرمایا جابر تو چل تو میں آیا جا کے کھجوراں دے ٹیر میں کر دے وکھرے وکھرے اجوا وکھرے کر دے مبروم وکھرے کر دے امبر وکھرے کر دے میں آ رہا سرکار گئے ایک کھجوراں دی ٹیری دے گرد سرکار نے انج چکر لایا انج اور اس حدیث دے تحت مفتی احمد یار نعیمی صاحب رات المراجی نے میرے گل لکھی ہے کہندے نے اگر کوئی بندہ کسے مزار دے گرد چکر لائے فرمائے نے ایک طواف عبادت نہیں طواف برکت جدا سرکار نے کھجور نے ٹیری دے گرد برکت دین واسطے لایا ہے اللہ دا بندہ علی اللہ دے ولی دے مزار دے چکر برکت لین واسطے لاوندا ہے اگرچہ میں اس تو کہنا منع ہے کیوں ویکھن والا شک کرے گا لاؤنا نہیں کہ کوئی ویکھن لگے گا لو جی ہن سننے نے قبروں میں گیرے کرنے شروع کرتے ہیں لیکن مرتضی لکھا ہے طواف برکت ہے طواف عبادت نہیں گل سمجھ آ رہی ہے سرکار گئے ایک ٹیل دے گرد سرکار نے چکر لایا فرمایا بلال بھرا جابر میں جا رہا ایچ تول کے دندا جا میں جا رہا حضرت جابر پتہ کی کہہ کے اصل سرکار کھجورا تھوڑیاں نے تے سرکار قرضہ بہت آئے تے میں کہنا قرضہ ادا ہو جاوے میں میری جان چھوٹے تو سرکار آخیا کوئی نہیں جو آگے تو مشکل کشریاں ساری ہو جائیں سرکار نے ایک ٹھیک کے چکر لایا سرکار ٹوٹ گئے جابر کہنے میں قرضہ والے نے آخیا لیاؤ بوریاں کہنے میں سب دیا بوریاں بھر دیتی ہیں کھجوروں کی ٹیری اونی دی اونی میرے کریم سے کر قدرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے اچھا لو جی حدیث پاک بخاری شریف چاہنے کہ قرضہ ادا ہو گیا کھجورا ساریاں بچ گیا ایک اور کتاب باقی سا موجود ہے حضرت جابر آئے سرکار مسجد نبی بیٹھے سن عرض کی حضور تواڈے ہون میں ایسی برکت ہوئی ہے کمال ہوا ہے قرضہ ادا ہو گیا ہے تے کھجورا بھی بچ گیا نے سرکار آکھیا اندر بیٹھے نے ابو بکر عمر انہاں نوں جا کے سنا کی ویکھ کے آیا انہاں نوں جا کے سنا جناب جابر رضی اللہ عنہ اندر آئے فرمایا ابو بکر جی کمال ہو گئی ہے جناب عمر اج کمال ہو گئی ہے سرکار میرے گھر دے سن اینی گل کیتی ہے جناب عمر آکھیا بس او جابر بس کر مینوں پتہ تو ایہی کہنا کھجورا تیریاں بچ گیا قرضہ ادا ہو گیا حضرت جابر آخیا جناب عمر تانوں کیویں پتہ میں گل کرنی ہے فرمایا سرکار جو تیرے نال ٹرے سن مینوں وہی پتہ لگ گیا سی کام میرا بن جانا سرکار تیرے نال ٹرے سن انہاں یہ نہیں آخیا راوی ایک کے خبر واحد سند ضعیف ہے انہاں آخیا اے میرے سرکار دی شان ہے کہ میں کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیا سرکار ٹرے سن مینوں اودے پتہ لگ گیا سیگا کہ مشکل کشائی ہونی ہے کیونکہ انہاں سرکار دی ذات نو منیا ہے بلکہ اساں رب نو منیا تے مصطفی دی وجہ نہ منیا تو سرکار نے آکھیا ہے کہ رب ہے اور ایک ہے اسی تے خدا نے مصطفی دے کہن تے من دیا نہ ویکھیا نہ سنیا نہ کدی گل ہوئی ہے سارا صدقہ تو رب نو منن دے تے مصطفی دے کہن تے مننا ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا لو جی میں گل کلوز کر رہا ہوں ذرا اے جی امام بخاری دی الادب المفرد توجہ کرنا ذرا لو جناب بال کی بنے حضرت امام بخاری نے جیڑا پاؤں سن ہو جائے او کی کرے پیر سو جاندا کدی لت سو جاندی ہے حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پاؤں سن ہو گیا عبد الرحمن بن سعد کہندے نے عبداللہ بن عمر بیٹھے سن ساڈے کول ان دا پیر سن ہو گیا لت سن ہو گئی سارے اور جو بندہ لت پیر سن ہو جائے نا اٹھ کے ترنا چاہے تر نہیں سکدا جسم جام ہو جاتا لت سن ہو گئی ہے کہندے بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے آخیا کی آخیا انہوں نے آخیا فقال له رجل اذکر احب الناس الیک جڑا تانوں سب نال بہت پیارا نا اونوں یاد کرو تے ٹھیک ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر کی آخیا فقال یا محمد اور سرکار دے وصال تو بعد آخیا ہے یا محمد کی ندا سے آپی دتی ہے کہندے ایک منٹ نہیں گزریا تے پاؤں پیار انج ٹھیک ہو رہندا انہوں دا گوڈا کھول کے اٹھ کے پڑا صحابی آخیا یا محمد اچھا اے کتاب اے مکتبہ فکر
مکتوب فکر میں چھاپی سانگلا ہے تو شاہ جی پہلا تو لفظ یا محمد کر کے کلمہ محمد لکھیا سعودی عرب تو کتاب چھپی 3 جلداں صحیح ڈبل مفرد تخریج کی تھی ناصر الدین البانی نے انہیں پوری حدیث کٹ چھڑی انہیں کہا صحیح ہونا ہوئی ہے پہلا یا محمد سی بچے تو صحیح نہیں سی 183 حدیثاں وہ کڑیاں اس کتاب میں جو سنی عقیدہ ثابت ہونا سی اعلی صحیح ادب المفرد کہندے ہیں خدا کی قسم سنی عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے جو حدیث سے ثابت ہے وہ عقیدے کرے نہیں عقیدے پڑے نہ ڈالروں نے بنائے ہوئے نہ ریالوں نے بنائے ہوئے یہ 1400 سال کے عقیدے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں جو صحابہ نے بیان کیے ہیں جو تابعین نے بیان کیے ہیں یہ عقیدہ امام اعظم کا یہ عقیدہ غوث اعظم کا یہ عقیدہ شاہ محمد کا یہی مجدد ثانی کا یہی امام احمد رضا کا عقیدہ الاستمداد اور استغاثہ اللہ کے بندوں سے بدل مانگنا اور اللہ کے بندوں کو فریاد کرنا یہ سمجھ کر کہ اللہ چاہے تو وہ مدد کرتے ہیں اللہ نہ چاہے تو نہیں کرتے گل جی ہے اب اتوں پڑھ دے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں جی تھوڑی پڑھنا اتوں نہیں سن دے میں کیا اتنے سن دے ہاں ہاں بالکل کہہ دے سرکار دی جالیوں نے باہر کھلو کے آخو نا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دے سن دے میں کیا پڑھن والا تو قبلہ ایڈی خفی آواز نہ پڑھنا کہ نال نہیں سندا کہ سرکار کے سن دیا نہیں وہاں سن لیتے ہیں وہاں سن لیتے ہیں میں کیا وہ کہ اللہ سنوا دیتا ہے میں کیا اللہ اتوں نہیں سنوا میں کیا درمیان چ جالیاں نے دیوار ہے سرکار دی قبر منورہ اندر ہے اور نیچے ہے میں کیا ایڈی آسمان والے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیا ہے نائبے نے نہیں سنیا کہندا وہاں سن لیتے ہیں اللہ سنوا دیتا ہے میں کہا پھر بخاری پڑھ سرکار میرا حج دی راتی آئے نے سویرے آ کے پوچھتے ہیں بلال عمل کیڑا کردا تیرے قدماں دی آواز میں جنت پہ سوندا 70 آسماناں تو اتنے جنت ہے ہر آسمان دا فاصلہ 500 سال دی راہ 7 آسمان اوپر ہر آسمان 500 سال دی موٹائی چ جڑے محبوب غلاماں دے چلن دی آواز سنتے ہیں تیرا میرا درود و سلام نہیں سنتے نہیں یہاں سے نہیں سنتے وہاں سن لیتے ہیں اللہ سنوا دیتا ہے میں کہا اللہ ساڈا اتوں ہی چلا دینا ہے پتہ کیا چلا یا محمد کہہ کے لو جی میں ہن بالکل اختتام لا رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا میرا اے جناب جو غزوہ بنی حوازن ہویا قبلہ شاہ جی بسم اللہ فتح مکہ تو فوراً بعد غزوہ بنی حوازن ہویا ہے اور انہوں نے تقریباً کوئی 6000 بچے بڈھے عورتاں قیدی بن کے حضور دے کول آ گئے سرکار نے سلام کیا فرما مال غنیمت سرکار دے کول اس قوم قبیلے دے 6000 بڈھے بچے جوان عورتاں قیدی بن کے حضور دے کول نے وہ آئے سرکار دے کول منت کرن کہ سرکار ساڈے قیدی چھڑ دیو آقا علیہ السلام بارگاہ چ حاضر ہونا اعلی نے الامر والاولی چ لکھیا ہے جناب من دلائل نبوت دا حوالہ ہے سرکار علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا اذا صلیتم الظہر جب میں زہر دی نماز پڑھ لانا فقولوا تو کہنا انا نستعین برسول اللہ ہم حضور سے مدد چاہتے ہیں سنا کیا کہہ رہا ہے اللہ نے محبوب کہہ رہے کہنا انا نستعین کا وایاک نستعین جڑا نستعین رب واسطے آیا ہے انتے مٹھا واسطے آیا انا نستعین برسول اللہ لیکن اتنے اللہ دی مدد خدا دی حقیقی ہے اتنے مصطفیٰ دی عطائی ہے لیکن لفظ کی بڑا شادی ہوئی ہے انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین والمسلمین فی نسائنا وابنائنا حضور اسی تواڈے کو مدد منگن آئے ہیں مومنین دی وجہ نال سرکار ساڈیاں عورتاں ساڈے بچے چھڑ دے سرکار سانو معافی عطا فرما چھڑ تو لفظ کیا سرکار آکھے اذا صلیتم الظہر جب میں زہر دی نماز پڑھ لا صحابہ بیٹھے ہو تسی اکٹھے ہو کے نہ اتنے آگے کھلو کے آخیا جی جدا میں کہا شاہ جی قبلہ فلانا کام میرا کر دیو سرکار آخیا تسی زہر دی نماز تو بعد آنا تو آنتے کی کہنا انا نستعین برسول اللہ ہم حضور سے مدد چاہتے ہیں حضور کو مدد چاہتے ہیں اسی اتنے وایاک نستعین یا اللہ تیرے کو مدد چاہتے ہیں با خدا کا یہی ہے در اعلیٰ حضرت نے کوئی جگہ چھڑی نہیں اعلیٰ حضرت نے کوئی جگہ چھڑی نہیں با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو وہ یہیں آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو در مصطفیٰ سے رد کر دیا گیا وہ در خدا سے رد کر دیا گیا جدی اتھے بن گئی اتھے بن گئی لو جی بالکل ہمیں حوالے پڑھ کے گل ختم کر چھڑیے لو جی تیسری گل ہے میدان کربلا دے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بولو سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو قیدی بناتے گئے نا لشکر جزید نے سادات کرام دے شہزادے نو قیدی بنایا آپ نے قید خانے چ ندا کی یا رحمت للعالمین ارحم بزین العابدین اے ساری کائنات
کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے مصطفیٰ زین العابدین پہ رحمت فرمائیے. حوالہ کیے جناب, حوالہ کیے. علامہ فیض احمد غاسی صاحب بھی لکھیا فتاوی غاسی وچ, اون دے کے مرید بیٹھے میں تاں نہ لیا میرے رفیق ہم سفر. ماشاءاللہ. ہاں تفسیر ابن تاریخ ابن کثیر جی یہ گل لکھی ہے, حافظ ابن کثیر نے. اور میں گل کرنا چاہنا حافظ ابن کثیر بہتا مولوی انہاں دا تھوڑا ساڈا, کتے کتے ساڈا بہتا انہاں دا, مولوی تہاڈا زبانہ بیٹھیاں عقیدہ اہل سنت کا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں یا رحمت للعالمین. عبداللہ ابن عمر کہا یا محمد, امام زین العابدین رکھا یا رحمت للعالمین. کتھے ملک شام دے قید خانے چ, اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانیہ زہرا, بولو سبحان اللہ. امام حسین کی ہمشیرہ جو میدان کربلا تو قیدی بنا کے ٹرن لگے نا کوفے وال, اونٹاں دے تو سوار گزریاں تو شہداء کربلا دے جسم مبارک پے ہوئے نے, خون جاری ہے. تے آپ نے فرمایا میدان کربلا چ مدینے شریف ال منہ کیتا یا محمد یا محمد. کہتی وہ بناتا کا سبایا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی, وہ ذریتی کا مقتل ہوں, اور آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا. سیدہ زینب نے میدان کربلا سے کہا یا محمدہ. امام زین العابدین نے شام کے قید خانوں سے کہا یا رحمت للعالمین. سنی آج بھی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر علینا, یا حبیب اللہ اسما قالنا. جو عقیدہ صحابہ کا ہے, جو اہل بیت کا ہے, اس عقیدے کا دین آج سنی ہے, سنی ہے اور سنی ہے. گل سمجھ آئیے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. لو جی آخری گل, فتاوی عزیزی شام العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جس کو مکتبہ فکر دیوبند, مکتبہ فکر اہل حدیث اور سنی طرح سے منع والے نے جناب. آسمان علم کا وہ درخشندہ ستارہ جس کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے. فتاوی عزیزی پوچھا گیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا, وہ زندہ ہو یا قبروں میں ہو. آپ فرماتے ہیں دوسرا یہ امر اس سوال میں قابل لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طور پر ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے, جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر, اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں. عوام الناس ایسا ہی اولیاء اللہ سے چاہتے ہیں. جتنا فقیر جا کے بادشاہ کو منگے اور فقیر جا کے محتاج کسی امیر کو منگے, کیسے ایسے ہی عوام الناس اولیاء اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. فرماتے ہیں اس دور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور فوت شدہ دونوں سے جائز ہے, زندہ اور فوت شدہ دونوں سے جائز ہے. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ, میں کہتا صرف بندے مان دے جے فتوے نہیں جے مان دے. اور اگلی گل کیا لکھی ہے, اولیاء اللہ سے کہتے ہیں کس طرح سے مدد مانگنا ناجائز ہے اگر ان کو قادر مطلق سمجھے. قادر مطلق اللہ ہے, بس اللہ ہے, فاعل حقیقی, مؤثر حقیقی, مستعان حقیقی اللہ ہے. ہم ان بندوں کو مقادر مطلق سمجھ کر مدد نہیں مانگتے. کہتے فرمایا وہ اولیاء زندہ ہوں یا وفات شدہ, یہ مدد ناجائز ہے. کہندے کہ قادر مطلق سمجھ کے منگے تو ناجائز ہے, پاویں زندہ کو منگے پاویں فوت شدہ کو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر, رحمت الہی سمجھ کر, اللہ کی طاقت و قدرت کا مظہر سمجھ کر مانگے تو زندہ سے بھی جائز ہے, فوت شدہ سے بھی جائز. کل سمجھ آ گئی. ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب, اللہ چاہے جس سے مرضی کرا, زندہ سے کروا دے, فوت شدہ سے کروا دے. مدد حقیقی اللہ کی ہے, فرشتوں سے کروا دے, نبیوں سے کروا دے, ولیوں سے کرا دے. ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طاقت کا, قوت کا, قدرت کا مظہر سمجھ کر مدد مانگتے ہیں. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ اور یہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا صحیح تفسیر ہے جو اہل سنت کے ہاں بیان ہوتی ہے. الحمدللہ عقیدے گڑے ہوئے نہیں, عقیدے پڑے ہوئے. ڈالروں اور ریالوں پہ عقیدے نہیں بنائے ہیں, 1400 سال سے چل کے آئے ہیں, سنیوں نے اپنے سینے سے لگائے ہیں. اور یہی سواد اعظم ہے, یہی وہ جماعت ہے جس پر اللہ کا دست رحمت ہے اور مصطفیٰ کی نظر کرم ہے اور غوث اعظم کا وسیلہ اور داتا کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو, اس درس و بیان کو اور یہ جو خوبصورت انداز میں آپ نے سنا ماشاءاللہ, اس انداز میں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.